اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 7 میں ابھی آگے جو ہے نا 7ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے سورہ انعام۔ سورہ الانعام، انعام کا ان کا مطلب ہے چار پائے، چوپائے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ اندھیرا اجالا بنانے والا، منکر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایسے ہی شریک بناتے ہیں۔ اس نے مٹی سے بنا کے وعدہ رکھا، تم ایسے شک کرتے ہو، زمین آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کھلا چھپا سب جانتا ہے۔ نشانیوں سے لوگ وہ نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن لوگ غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ غور نہیں کرتے، سچ کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے حقیقت دیکھیں گے، اس کا مذاق اڑایا۔ پہلے بھی کتنے دنیا آئی، کتنی سنگتیں آئیں، کتنی سنگتیں جو ہے نا اس دنیا سے چلی گئی، اور وہ بھی اسی طرح سوچتے تھے، وہ ان کے بھی یہی اسی طرح کی خواہشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پھر آسمان سے پانی برسا، نہریں بنی، انسان گناہوں پر ہلاک ہوتے ہیں۔ پھر اور کوئی نسل آ جاتی ہے، ہاتھ میں کتاب پکڑ کر بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا جادو ہے، پرانے نبیوں کو کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اگر فرشتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آئیں تو پھر ان کو فرصت نہ ملے، ظاہر ہے پھر وہ نہ کوئی غلط کام کرنے دیں، اسی وقت بندوں کو مار دیں اگر کوئی گناہ کرے تو پھر فرمایا کہ اگر فرشتہ بھی رسول ہوتا تو انسانی شکل میں ہی آتا۔ ان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا کہ انسانوں کو ہدایت دینی ہے، تو ظاہر ہے انسانی شکل میں ہی فرشتے کو بھی بھیجنا تھا۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رسول بھی فرشتہ بھی ہوتا، انسانی شکل، رسول اگر فرشتہ ہوتا انسانی شکل میں آتا، تو پھر بھی ان کو یہی شک رہتا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، عام انسان ہے، اس کی کھانا کھاتا ہے، شادیاں کرتا ہے۔ یہ بڑا خاص قسم کا جو ہے نا اللہ کا ریلیشن اور رسول کا ہوتا ہے۔ دیکھا چھٹے سپارے میں کہا کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں۔ جب ہدایت کی بات ہے تو جو رسول نے کہا وہ اللہ نے کہا، ڈائریکٹ ایک ہی بات ہے۔ تم سے پہلے بھی یوں ہی رسولوں کی کہانی ہے، اور وہ جنہوں نے لوگوں نے رسولوں کے ساتھ ٹھیک رویہ نہ رکھا، وہ الٹا انہی پر پڑی۔ کہو کہ دنیا میں جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، پوچھتے ہیں کہ زمین و آسمان کس کے ہیں؟ اگر ان سے پوچھو جو نہیں مانتے کہ زمین و آسمان کس کے ہیں، کافروں کے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے۔ اس نے اپنے ذمہ مہربانی لکھی ہے، قیامت میں جمع کرے گا جس میں شک نہیں۔ جنہوں نے جان ہاری وہ نہیں مانتے۔ دن اور رات میں جو ہوتا ہے وہ سب اسی کا ہے، وہ سب سنتا ہے، جانتا ہے۔ کہو کیا زمین و آسمان کے مالک کے علاوہ اور کوئی مالک کوئی مان لیں؟ وہی سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہو مجھے سب سے اول حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں مانوں اور شرک نہ کروں۔ جس پر اس نے قیامت میں رحم کیا اس نے بڑی مراد پائی۔ سختی دے یا نرمی دے وہی قادر ہے، بندوں پر اسی کا زور ہے، وہ حکمت والا خبردار ہے۔ کہو کہ کس کی بڑی گواہی؟ اللہ کی تمہارے میرے درمیان، کہ قرآن مجھ پر اترا اور میں تم کو خبردار کر دوں۔ کیا گواہی دیتے ہو کہ اور بھی معبود ہیں؟ کہو میں تو گواہی نہیں دیتا نہ دوں گا، وہ ایک ہی معبود ہے، تمہارے شریک معبود قبول نہیں۔ جس پر کتاب آئی وہ بیٹوں کی طرح پہچانتا ہے۔ ایک ایک آیت جب جیسے اتری تو بالکل پتہ ہوتا ہے نبی کو کہ ایک جو ہے نا یہ جس طرح اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بھی پتہ ہوتا ہے چیزوں کا۔ جنہوں نے جان ہاری وہ نہیں مانتے، خدا پر جھوٹ سے بڑھ کر ظلم، اور کیا ظلم ہے کہ بندہ آیات کو جھٹلا دے۔ بے شک گنہ گاروں کا بھلا نہیں۔ قیامت میں شریکوں کا سوال ہوگا کہ کہاں ہیں تمہارے معبود جھوٹے، تمہارے خدا جو تم کو بچائیں؟
اور وہ بھی کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم شریک نہ کرتے تھے، یعنی کہ جن کو مانتے ہیں نا وہ بت بھی بولیں گے کہ ہم تو شریک نہیں، شرک جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تھے، یہ انہوں نے ہمیں خواہ مخواہ معبود بنایا ہوا تھا، ہم نے نہیں کہا کہ معبود بنائیں۔ جھوٹ پر ان کی باتیں کھول دی جائیں گی، کچھ باتیں سنتے ہیں مگر دلوں پر غلاف کے ساتھ، ساری نشانیاں دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے، منکر اگلوں کی نقلیں بتاتے ہیں، منع کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہلاکت میں آتے ہیں، کبھی آگ میں دیکھ کر کہیں گے کہ کاش پھر ہم واپس جائیں، کبھی بھی ہم اس کو اسلام کو جھٹلائیں نہ، ایمان والوں میں رہیں۔ یہ پہلے کیا ہوا، کھلا جو چھپاتے تھے دوبارہ زندگی پر بھی یہ وہی کریں گے۔ یہ جھوٹے ہیں، مرنے کے بعد بھی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، دیکھنا قیامت میں اٹھنے پر فرمایا کہ کیا اب سچ نہیں؟ بولیں گے کہ بالکل سچی تعلیم ہے، سچ تھا۔ فرمایا جائے گا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو۔ بہت شکریہ، باقی پھر سناؤں گا۔